अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 69 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो आमानु ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी हुए, वस्साबिऊना और साबी बेदीन, वन्नसारा और नसारा, मन उनमें से जो भी आमाना ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखरत पर, व आमिला और अमल करे सालिहन नेक, फला खौफुन तो नहीं कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम और ना वो यहज़नून गमगीन होंगे। यहूद हवादातुन बमाना मोहब्बत से या तहवादुन बमाना तौबा से बना है। गोया उनका ये नाम असल में तौबा करने या एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने की वजह से पड़ा। ताहम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को यहूद कहा जाता है। नसारा नसरानुन की जमा है, जैसे सकारा सकरानुन की जमा है। इसका मादा नुसरत है। आपस में एक दूसरे की मदद करने की वजह से उनका ये नाम पड़ा। उनको अंसार भी कहा जाता है, जैसा कि उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को कहा था, नहनो अंसारुल्लाही। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को नसारा कहा जाता है, जिनको ईसाई भी कहते हैं। साबीना साबी की जमा है। ये लोग वो हैं जो यकीनन इब्तदाए किसी दीन हक के पैरोकार रहे होंगे। इसीलिए कुरान में यहूदियत और ईसाइयत के साथ उनका जिक्र किया गया है, लेकिन बाद में उनके अंदर फरिश्ता परस्ती और सितारा परस्ती आ गई, या ये किसी भी दीन के पैरोकार ना रहे। इसीलिए ला मजहब लोगों को साबी कहा जाता है, यानी बेदीन कहा जाता है। बाज़ जदीद मुफस्सिरीन को इस आयत का मफ़हूम समझने में बड़ी गलती लगी है और इससे उन्होंने वहदत अदियान का फ़लसफ़ा कशीद करने की मज़मूम सही की है, यानी रिसालत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है माअज़ल्लाह, बल्कि जो भी जिस दीन को मानता है और उसके मुताबिक ईमान रखता और अच्छे अमल करता है, उसकी निजात हो जाएगी। ये फ़लसफ़ा सख्त गुमराह कुन है। आयत की सही तफसीर ये है कि जब अल्लाह ताला ने
سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرما دیا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں، نصارہ اور سابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخری اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہوں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور سابی وغیرہ۔ اس کی تائید بعض مرسل آثار سے ہوتی ہے، مثلاً مجاہد سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے، یعنی رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ ابن کثیر کی روایت ہے، قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، مثلاً ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، سورہ آل عمران میں۔ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، سورہ آل عمران میں، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی، مثلاً فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی رجل من ہذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بات سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، یا وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مذموم صحیح کا بھی اس میں بہت دخل ہے۔ اسی لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ فرقہ جو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اور ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی
شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو جو شخص بھی ان اوصاف سے متصف ہوگا اسے نہ مستقبل میں کوئی خوف ہوگا اور نہ اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی دنیا کا کوئی غم ہوگا۔ من امن باللہ والیوم الآخر، اس آیت میں امن باللہ سے مراد مسلمان ہونا ہے یا یہ کہ اپنے اپنے زمانے میں ان میں جو بھی آسمانی دین تھا اس پر ایمان لا کر عمل کرنے والے مراد ہیں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی شخص کتنا بھی اللہ تعالیٰ پر یا یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مطلع ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ جہنمی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو شخص بھی ہے خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، وہ میرے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر گیا، وہ جہنمی ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔